جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ پھر سے ایک دفعہ جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ غیر دانشمندانہ بیانات ہیں جو وہ صبح سے شام تک کئی مرتبہ جو ہے وہ جاری کرتے رہتے ہیں، اور جس سے صورتحال میں کوئی سنبھالا آنے کی بجائے مزید صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے اور بہت شدید کوششوں کے نتیجے میں ایک مفاہمتی یادداشت جو ہے جس کے 14 نکات تھے وہ منظور کی گئی تھی۔ دونوں ہی فریقین نے، خاص طور سے ایران اور امریکہ نے، اس کے اوپر دستخط کر کے اتفاق رائے کا اظہار کیا تھا۔ 47 برس کے بعد دونوں حکومتوں کے وفود نے سینئر لیول کے، جس میں لیڈر جو ہیں وہ شامل تھے، ایک دوسرے کے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے گفتگو کی، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت کو جاتا ہے۔ لیکن اب منظرنامہ جو ہے وہ پھر ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھی ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ایران کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور جواب دیا جا رہا ہے ان 19 میں سے 11-12 فوجی اڈے جو ہیں امریکہ کے، ان کو جو خلیجی ریاستوں میں قائم ہیں۔ تو ایک طرف تو ہماری ساری کوششیں جو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی، وہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور دوسری طرف ملک کے اندر دو مختلف صورتحال ایسی ہیں جس نے پاکستان کی قوم کو پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، جن کا خاندان پاکستان کی سیاست میں جن کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ان کے والد بزرگوار جو تھے مولانا مفتی محمود، وہ ایک انتہائی قابل احترام سیاستدان تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے ان کو رپورٹ کیا ہے، اور میں ان کی سیاست سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان خود بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں، پاکستان کے ہر مشکل موڑ پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اب اچانک کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ایسا بیان دیا گیا جس نے پاکستانیوں کو ایٹ اے گراس روٹ لیول جو ہے وہ ہرٹ بھی کیا ہے، پریشان بھی کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ مولانا نے ایسا کیوں کیا؟ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ یہ تانا دینا کہ تنخواہیں لینے والے اگر شہید ہو رہے ہیں تو کون سا قوم پر احسان کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ بدتر، اس سے زیادہ شرمناک بیان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بھائی تنخواہیں تو اور بھی بہت سے لوگ لیتے ہیں نا، تنخواہیں تو بیوروکریٹس بھی لیتے ہیں، تنخواہیں اور ڈی اے تو ایم پی ایس سینٹرز بھی لیتے ہیں، وزراء بھی لیتے ہیں۔ تو بھیجیں نا اپنے بچوں کو بارڈر کے اوپر نا، جا کے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، اور واپس ان کی مائیں اسی شد و مد کے ساتھ، اسی قومی جذبے کے ساتھ اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کریں، پھر میں دیکھوں گا۔ تو یہ فوج جس کی طرف سے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ دفاعی اعتبار سے ہو، فوجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے بھی ہو، ہمیشہ ایک سالڈ میسج قوم کو دیا گیا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو ایسی افواج کے بارے میں جنہوں نے پوری دنیا بھر میں پاکستان کا نام جو ہے بلند کیا ہے، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن مودی جیسے خطرناک گھٹیا انسان کی وہ جو ان کا اترانا تھا کہ میرے پاس رافیل آ گئے، میرے پاس یہ آ گیا، ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم پاکستان کو گھس کے ماریں گے، ان کا اسی مسلح افواج نے جو حشر کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ قوم مقروض ہے ان ماؤں کی جنہوں نے اپنے بیٹوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اپنے اس بیان کے اوپر ریگریٹ کرنا بہت بڑے آدمی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آف دا کف یا کسی بھی طریقے سے یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر اگر وہ اس کو واپس لیتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں، تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے دینی حلقوں کے اندر، وہ اور خاص طور سے وہ فوجی جن کے بچوں نے شہادتیں قبول کیں، وہ ریٹائرڈ فوجی جنہوں نے محاذوں کے اوپر ایکٹیو وار میں حصہ لیا، وہ سب دکھی ہیں، اور اس دکھ کا علاج ایک ہی ہے کہ اس پر مرہم رکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان خود اٹھیں اور اٹھ کے اس بیان کو واپس لے کر، معذرت تو بڑے لوگوں کا شیوا ہے، یہ اس سے کسی آدمی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ہے۔ آزاد کشمیر کی تو بات چھوڑ دیں، مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جتنی بھی وہاں کی قیادت ہے، ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ جب بھی کبھی ہم آزادی کی جنگ جیتیں گے تو ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا۔
کیا یہ دنیا نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں کی مائیں اپنے شہید بیٹوں کی لاشیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفناتی ہیں؟ کیا یہ اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے؟ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے الحاق پاکستان پر حرف اٹھتا ہو، یا وہاں پر جو چیزیں روایتی طور کے اوپر طے ہو گئی ہوئی ہیں جن کو آئینی کور حاصل ہے. خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا ان 12 سیٹوں کا جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں جو پاکستان کے مختلف اضلاع میں رہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے بڑوں نے بھی کوئی کم قربانیاں نہیں دی ہیں. وہ پاکستان کے ان ضلعوں میں سیالکوٹ سے یا اس سے متصل علاقوں سے جس طرح جانیں بچا کر آئے تھے اور جتنا ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اس سے کون جو ہے وہ ہے جو اس کا اعتراف نہیں کرے گا. تو آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا بیج بونے کی کوشش جس سے نفرت ہو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف، میرے خیال سے یہ بنیادی طور پہ اس کو کنڈم بھی کیا جانا چاہیے اور اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. یہ صورتحال کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اگر آپ اس کو کسی بھی حوالے سے پرکھ کے دیکھیں تو پاکستان کے دشمن نہ صرف اس سے خوش ہیں بلکہ وہ اس کے سپانسرز ہیں، اس کے سہولت کار ہیں، اس پر سرمایہ لگا رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اس سے بہت خوش ہے، افغانستان اس سے بہت خوش ہے. دونوں مل کے کابل رجیم کی آنکھوں کے نیچے ان تنظیموں کو سہولت کاری بھی مہیا کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی دے رہے ہیں، اور ان کے وہاں پر کیمپس بھی موجود ہیں، ان کے ہاسٹلز بنائے گئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو یا اور کوئی بھی ایسی تنظیم ہو جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے. میں بی ایل اے وغیرہ کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو براہ راست ہندوستان کے ایجنٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اسی لیے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی اصطلاحات جو ہیں وہ ایجاد کی گئی. تو کہنے کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کے الحاق سے حوالے سے یا آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے سب کچھ بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتا ہے. بات چیت اگر آپ نہیں کریں گے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. میں نے دیکھا کہ پاکستان کی زیرک سیاستدان جو ہیں اور جو بہت نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں، انہوں نے رائے دی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ وہ مزید انتہائی اقدامات سے باز رہیں. بلاول بھٹو زرداری نے تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تجویز کر دیا ہے کہ آپ آئیے اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے اپنے گریوانسز بتائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور متعلقہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کیجئے، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے مل کے. یہی ایک راستہ ہے. اسی طریقے سے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی ایک بہت ٹھیک سمت میں بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی مزید اقدام کرنے سے پہلے آپ نے خود خط لکھ کے مجھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا تھا کہ میں ثالث کا کردار ادا کروں. اسی طریقے سے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ثالث بننے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہم نے بھی ان سے یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل ڈھونڈیں. پاکستان کے خلاف یا آزاد کشمیر کے سٹیٹس کے خلاف اگر کوئی انتہائی قدم آپ اٹھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. میرے خیال سے یہ جو جس کو کہتے ہیں نا وائس آف دا پیپل، یہ جو ہے نکارہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، سبھی لوگ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھیے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے حل ڈھونڈیے. راولہ کوٹ پہ قبضہ کر کے یا دھمکیاں دے کے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آئی تھنک بغیر مزید وقت ضائع کیے جتنی جلدی ہو جائے اس کے اوپر مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے.